بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے. ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذلک، اس سب کے بعد. فہی کالحجارہ، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر. او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھر سے بھی زیادہ. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لما يتفجر منه الانہار، پتھروں میں سے تو بعض کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پتھروں میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی نکل آتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور ان پتھروں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، پتھروں میں سے بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو نیچے گر جاتے ہیں، لڑک جاتے ہیں. من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے. وما اللہ بغافل عما تعملون، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. بغافل عما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں ہے. یعنی اللہ تمہارے تمام کیے ہوئی باتوں پر اور تمہارے تمام کاموں پر نگاہ رکھے ہوئے ہے. وہ علیم ہے، خبیر ہے، سمیع ہے، بصیر ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کے بہت سے واقعات بتائے گئے اور وہ سارے کے سارے واقعات عبرت کے لائق تھے. اللہ پاک نے فرمایا ان واقعات کی بنیاد پر تمہارے دل نرم ہو جانے چاہیے تھے، تمہارے دل کی سختی ختم ہو جانی چاہیے تھی اور تمہارے دل کو پسیج جانا چاہیے تھا. لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ تمہارے دل بڑے سخت ہیں، دل میں پسیج پنا نہیں آیا ہے. اللہ پاک نے اسی کو کہا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، کہ ان سب حالات کے باوجود بھی یہ سارے مناظر تمہارے سامنے آئے، یہ سارے واقعات تمہارے سامنے پیش آئے، لیکن پھر بھی تمہارے دل پسیجے نہیں بلکہ تمہارے دل سخت ہو گئے. پھر اللہ نے فرمایا سخت بھی کیسے؟ فہی کالحجارہ، ایسے ہو گئے جیسے کہ پتھر. او اشد قسوہ، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت. بعض مرتبہ پتھروں سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، پانی جاری ہو جاتا ہے. اور اس کا مشاہدہ بنی اسرائیل نے خود وادی تیہ میں کر لیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے درخواست کی تھی کہ یہاں پر پانی نہیں ہے، پانی کا کوئی نظام نہیں ہے، بڑی مشکل ہے.
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی، اللہ پاک کے حضور دعا کی، تو اللہ پاک نے حکم فرمایا اضرب بعصاک الحجر، آپ اپنی لاٹھی پتھر پر ماریے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اپنی لاٹھی پتھر پر ماری تو اس سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور یہ سارا منظر بنی اسرائیل کے سامنے تھا، وہ خود دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ایک سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے ہیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کیا تھا، اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پتھروں سے پانی نہیں نکلتا، مگر پتھر شک ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے۔ بہت ساری جگہ آپ کو یہ منظر دیکھنے کو مل جائے گا کہ وہاں پر پتھر پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی بہت زیادہ مقدار میں تو نہیں نکلتا، لیکن نکلتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پتھر سے نہریں بھی جاری نہیں، چشمے بھی نہیں پھوٹتے، اور وہ پھٹ کر ایسا بھی نہیں کہ اس سے کچھ پانی نکلے، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود اللہ کے خوف سے لڑک جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ بات کچھ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یہ بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور موجود ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ احساس موجود ہوتا ہے۔ مثلا دیکھیے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ احزاب میں، لہذا اگر اللہ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑھک جاتے ہیں، تو اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ان کے دل پتھروں کی طرح بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں۔ اور وہ کس طرح سے؟ اللہ پاک نے فرمایا تم پتھروں میں غور کرو، پتھر بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے پھوٹتے ہیں، ان سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے بھی کچھ نہ کچھ پانی نکلتا ہے۔ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اگرچہ نہریں جاری نہیں ہوتی، ان سے پانی نہیں پھوٹتا، لیکن ان کے اندر کچھ نہ کچھ احساس ہوتا ہے، احساس کی صلاحیت ہوتی ہے، اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں، وہ لڑھک جاتے ہیں۔ یہاں آپ قرآن پاک کی ترتیب کو ذرا دیکھیے کہ قرآن پاک نے سب سے پہلے یہ کہا ہے کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ مطلب ایسا یہ ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ بہت سے قلوب یا قلوب والے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے دوسروں کو بہت نفع پہنچتا ہے۔ بنی اسرائیل ایسے بھی نہیں ہیں۔ پھر آگے فرمایا کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ خود پھٹتے ہیں اور کم مقدار میں پانی نکلتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل ایسے بھی نہیں ہے کہ تھوڑا بہت ہی ان سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے۔ پھر فرمایا کچھ پتھر ایسے ہیں اگرچہ نہریں اور چشمے ان سے نہیں پھوٹتے اور نہ ہی کم مقدار میں ان سے پانی نکلتا ہے، البتہ ان کے اندر کچھ نہ کچھ تأثر اور انفعال ہوتا ہے، ادراک، احساس ہوتا ہے۔ فرمایا بنی اسرائیل ایسے بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ یہ لوگ اور ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ اللہ پاک نے آگے فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ، مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، حالانکہ
ان میں کا ایک گروہ ایسا بھی رہا ہے، ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی رہے ہیں یسمعون کلام اللہ، وہ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے بدل ڈالا کرتے تھے، اس میں تحریف کر دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح سے جتنے بھی دنیا کے اندر کفار ہیں، مشرک ہیں، یہود ہیں، نصارہ ہیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمہ وقت اس فکر کے اندر رہتے تھے کہ کس طرح سے لوگ ایمان کے اندر آ جائیں، اور آپ کو بہت ہی غم ہوتا تھا، غمگین سے رہتے تھے۔ اللہ پاک کو آپ کے اوپر ترس آیا اور ایک موقع پر فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے اگر یہ لوگ ایمان میں داخل نہ ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش بھی تھی اور آپ چاہتے بھی یہ تھے کہ تمام کے تمام لوگ ایمان کے اندر آ جائیں، مسلمان بھی ہی چاہتے تھے۔ اور مدینے کے اندر قرب و جوار میں چونکہ یہودیوں کا بڑا طبقہ رہتا تھا اور بہت سارے لوگ آباد تھے، ان کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی کوشش رہتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بھی ان کی بھی ایک کوشش رہتی تھی کہ کسی طرح سے لوگ ایمان کے اندر آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ان کے ایمان نہ لانے کی بنیاد پر کلفت ہوتی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی کلفت کو دور کرنے کے لیے اس آیت کا نزول فرمایا اور یہ کہا افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان کی عادتیں، ان کے اخلاق تمہارے سامنے بیان کیے جا چکے ہیں کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں اور کیسی بدعتواریاں ان کے اندر داخل ہیں اور کیسی قبیح عادتیں ان کی زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے ایک دو قبیح عادتوں کی طرف اور ان کے ایسے گناہوں کی طرف جو بڑے خطرناک تھے، اور اللہ نے ان کی طرف اشارہ بھی فرمایا وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان کی ایک جماعت ایسی بھی گزری ہے، یعنی ایک گروہ کے لوگ ان میں سے ایسے بھی گزرے ہیں یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سنتے تھے، ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، پھر انہوں نے اس کے اندر تحریف کی، جان بوجھ کر تحریف کی، وہ جانتے تھے ہم جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے ایسا کیا۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائے، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں، قالوا اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں، اتحدثونہم، کیا ان کو تم بتاتے ہو، بما فتح اللہ علیکم، وہ باتیں جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں کتاب تورات میں، لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں،
افلا تعقلون، کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں ہے؟ توریت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سی پیشن گوئیاں تھیں، نبی آخر الزماں کے تعلق سے بہت سی پیشن گوئیاں تھیں، قرآن کریم کے تعلق سے بھی بہت سی پیشن گوئیاں تھیں، اور وہ پیشن گوئیاں حرف بحرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی تھیں۔ یہود کے بہت سارے لوگ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کو یہ خبر نہ پہنچ سکے کہ ہمارے پاس جو کتاب موجود ہے اس میں آپ کے تعلق سے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ان کی بہت حد تک یہ کوشش ہوتی تھی کہ ان پیشن گوئیوں کو چھپایا جائے، لیکن بہت سے منافق یہودی تھے، وہ جب مسلمانوں سے ملتے تھے تو بطور خوشامد مسلمانوں سے وہ یہ کہہ دیا کرتے تھے کہ ہماری کتاب توریت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیشن گوئیاں موجود ہیں، مسلمانوں کو بتا دیا کرتے تھے صاف صاف۔ اس پر دوسرے یہودی تنہائی میں ان کو ملامت کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جب آپس میں ملتے تو کہتے تھے کہ تم ایسا کیوں کہتے ہو، ہیں وہ باتیں جن کو ہم چھپانا چاہتے ہیں، اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے سامنے وہ آئیں، تم جا جا کر ان کو بتا دیتے ہو۔ وہ پیشن گوئیاں جو کتاب توریت میں ان کے تعلق سے موجود ہیں، تم جا کر مسلمانوں کو بتا دیتے ہو۔ اگر ایسا کرو گے تو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ مسلمان اللہ کے سامنے جا کر تمہاری ان باتوں کو تمہارے ہی خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے۔ اللہ پاک نے ان کی اس بات کو اس طرح سے بیان فرمایا ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا۔ یہ لوگ جب آپس میں ملتے ہیں، یہ لوگ جب مسلمانوں سے ملتے ہیں تو ان کے سامنے اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں ہم ایمان لائے، لیکن جب آپس میں ملتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں تک بات نہیں پہنچائی، ملامت کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے مسلمانوں تک یہ بات پہنچائی کہ تمہارے تعلق سے ہماری کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم ان کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ نے تمہارے اوپر تمہاری کتاب کے اندر اچھی طرح واضح کی ہے، کھولی ہے؟ اس سے تو وہ تمہارے خلاف رب کے سامنے دلیل پیش کریں گے اور پھر تم ان کے سامنے خاموش ہو جاؤ گے۔ افلا تعقلون، کیا تم اتنی بھی عقل نہیں رکھتے؟ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، کہ یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ان اللہ یعلم، اللہ اچھی طرح جانتا ہے، ما یسرون، وہ ساری باتیں جو چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ ساری باتیں جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ کو تو سب علم ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں، لا يعلمون الکتاب، جو کتاب توریت کا علم نہیں رکھتے، کتاب توریت کو نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، کچھ آرزویں پکائے بیٹھے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو کتاب توریت کا علم نہیں رکھتے تھے، لیکن اپنے علماء سے جو باتیں انہوں نے سن رکھی تھیں بس انہی باتوں پر انہوں نے اپنے خیالات کی بھٹی کو پکا رکھا تھا، اپنی آرزوؤں کو پکائے بیٹھے تھے اور بس وہم و گمان ہی کے اندر مست رہتے تھے، وہم و گمان ہی باندھتے رہتے تھے۔ ان کے علماء نے ان کو جھوٹی آرزوؤں میں مبتلا کر رکھا تھا۔ وہ جھوٹی آرزویں کیا تھیں؟ وہ جھوٹی آرزویں یہ تھی کہ یہودی اللہ کے لاڈلے ہیں اور وہ بہر صورت جنت میں جائیں گے۔ ان کا سارا علم اسی قسم کے گمانوں پر
مشتمل تھا، مگر چونکہ یہ گمان اور اس طرح کی چیزیں ان کے علماء کی تحریفات کی بنیاد پر آئی تھیں، اس لیے اللہ نے کلام مقدس میں یعنی قرآن کریم میں ان کے علماء کی تباہی کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بأیدیہم، جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر لوگوں سے کہتے ہیں، ثم یقولون، پھر کہتے ہیں لوگوں سے، ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، پس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی، ہلاکت ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ یہود کے علماء لوگوں کے سامنے بہت سی ایسی باتیں کتاب توریت کے حوالے سے پیش کرتے تھے جو توریت میں نہیں ہوتی تھیں، اپنی طرف سے ملا دیا کرتے تھے، بعض مرتبہ اللہ کے احکام کو بدل دیا کرتے تھے، اور مقصد کیا تھا؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تھوڑا سا معاوضہ حاصل کر لیا جائے، یہ مقصد ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو تباہی کی خبر دی ہے، ان کی بربادی کی بات کہی ہے کہ ایسے لوگ تباہ ہیں اور برباد ہیں، یہ خود بھی اور جو کچھ انہوں نے لکھا وہ تحریریں بھی، اور جو یہ آمدنی اس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں، جو وصول کرتے ہیں، وہ خود بھی تباہ و برباد چیزیں ہیں اور تباہی اور بربادی کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں۔ اللہ کی نگاہ میں وہ مذموم ہیں، غلط ہیں، بیکار ہیں۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ اتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور یہودیوں نے کہا ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، آپ ان سے فرما دیجئے کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ فلن یخلف اللہ عہدا، کہ اللہ اپنے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ یہودیوں کا کہنا تھا ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے لاڈلوں یعنی پیغمبروں کی اولاد ہیں، اور ہمارا دین منسوخ نہیں ہوا، نہ حضرت عیسیٰ کے آنے پر منسوخ ہوا ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر منسوخ ہوا ہے، لہذا ہم اصل دین پر ہیں اور ہم جنت کے مستحق ہیں۔ بلکہ آگے بڑھ کر وہ تو یوں کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں جانے والے صرف یہودی ہی ہیں،
اس قسم کی باتیں وہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بات کہلوائی گئی۔ آپ ان سے فرمائیے اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی معاہدہ کر لیا تھا؟ اللہ کی طرف سے تمہیں کوئی عہد مل چکا ہے کہ جس کی خلاف ورزی اللہ تم سے نہیں کرے گا؟ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا تم اللہ پر وہ بات، اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ چونکہ اللہ سے انہوں نے کوئی عہد نہیں لیا اور کوئی دلیل بھی ان کے پاس میں موجود نہیں ہے، اس لیے ثابت یہی ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہیں جس کا ان کو خود بھی علم نہیں ہے۔ تو پھر آگے اللہ پاک نے ایک اصول بیان فرمایا، قاعدہ کلیہ بیان فرمایا، اپنے ایک ضابطہ بتایا، بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئتہ فاولئک اصحاب النار۔ اللہ نے اپنا ضابطہ بتا دیا کہ دیکھو، جو کوئی برائی کا ارتکاب کرے اور اس طرح سے برائی کا ارتکاب کرے کہ اس کی برائی اس کو گھیر لے، یعنی کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائے، تو اس کو تو دوزخ میں جانا ہی ہے۔ حضرت عیسیٰ کا انکار کیا انہوں نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، لہذا یہ لوگ مشرک ہوئے، ان کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہے اور یہ اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کے بھی پابند ہیں وہ جنت کے واسی ہیں، وہ جنت کے اندر رہیں گے۔ بَلَى مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ أصحاب الجنة هم فيها خالدون بلا من کسب السیئہ، آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ من کسب السیئہ، جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی ان کو گھیر لیتی ہے، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں، ایسے لوگ ہی دوزخ کے مستحق ہیں، جہنم والے ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ جنت والے ہیں، جنت کے مستحق ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہیں گے۔ اللہ پاک نے ان دونوں میں اپنا ضابطہ بتا دیا ہے۔